بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گمبر زیدی۔ یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کیا تحریک لبیک سے حکومت کا جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ باقاعدہ طور پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ سعد رضوی کی رہائی کب تک ممکن ہوگی؟ حکومت نے کل عدم فہرست سے نکالنے کے لیے تحریک لبیک کو کیا اقدامات کیے، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک کانسٹیبل نے خط لکھا ہے، وہ خط آئی جی کے نام لکھا گیا۔ اس نے پوری سٹوری بیان کی ہے کہ جب یہ جو تحریک لبیک والے ہیں مرید کے مقام پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو پولیس کیسے بھاگ گئی۔ یہ تمام جو ہے وہ خط میں تفصیلات لکھی ہیں، اس خط کا ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل سٹوری کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں ویلاگ کا تحریک لبیک کے حوالے سے۔ حکومت نے تحریک لبیک سے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یہ تمام کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور تحریک لبیک کو کل عدم فہرست سے نکالا جائے گا، سعد رضوی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جو معاملہ حکومت نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، میڈیا سے اور منظر عام پر نہیں آیا، اس کی کچھ تفصیلات ہم نے حاصل کی ہیں اور وہی تفصیلات اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آج پنجاب حکومت نے باقاعدہ کابینہ کو ایک سمری ارسال کی ہے، اور اس سمری میں لکھا گیا ہے کہ تحریک لبیک کو جو ہے وہ 3 دن کے اندر کل عدم فہرست سے نکالا جائے یا اس پر کابینہ اپنا ڈیسیجن دے۔ 3 دن کا ڈیوریشن، اگر کابینہ نے صوبائی کابینہ نے اس پر اپنا ڈیسیجن نہ دیا تو کنسیڈر کیا جائے گا جو سمری یعنی تحریک لبیک کو نکالنے کے حوالے سے کل عدم فہرست سے دی گئی ہے وہ ایز اٹ از ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ اگر اس پر آبزرویشنز دیں تو اس آبزرویشنز کا جائزہ لیا جائے گا اور دوبارہ یہ سمری بھیجی جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں یہ ون آف دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ہے جو ڈیل ہوئی ہے، جس میں ڈیل میں مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے وزراء جس میں شاہ محمود قریشی، اسد قیصر شامل ہیں، اور دوسری سائڈ سے جو ہیں وہ فاروقی صاحب ہیں، سعد رضوی صاحب کے مجلس شورا کے اراکین ہیں، خود سعد رضوی صاحب بھی اس میں شامل ہیں اس معاہدے میں۔ اس معاہدے کی خاص بات کیا ہے اور اس معاہدے کے حوالے سے اتنی کیا سرائیاں کیوں ہو رہی ہیں یہ بعد میں بتائیں گے۔ پہلے آپ کو سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے بتا دیتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جو سعد رضوی کے جو چچا ہیں ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا سعد رضوی کی رہائی سے متعلق وہ درخواست واپس لے لی گئی ہے، اور وہ درخواست جب واپس لی گئی ہے تو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی جانب سے دلائل دیے گئے ہیں کیونکہ ہماری حکومت کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم یہ درخواست واپس لے رہے ہیں۔ تو جس پہ عدالت نے ان سے پوچھا کہ سیٹلمنٹ تو آپ کی ہو گئی ہے لیکن یہ پہلے یہ بتائیں کہ قابل سماعت کس طرح سے ہے درخواست۔ اس پر دلائل کے لیے وقت مانگا گیا تھا، اور یہ اب جو ہے واپس لے لی گئی درخواست، تو غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر یہ نمٹا دی گئی۔ لیکن اوورآل کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اوورآل 2-3 چیزیں ہیں جو کہ بڑی کلیئر ہے جو اس معاہدے میں ہوئے ہیں۔ ایک تو کل عدم سے فہرست سے ان کا نکل جائیں گے تحریک لبیک، دوسری جو ہے سعد رضوی صاحب کی رہائی ممکن ہو جائے گی، تیسرا جو ہے تحریک لبیک اب بھرپور طور پر سیاسی جماعت بن کے ابھرے گی۔ لیکن یہ ڈیل کی کیوں گئی؟ مطلب حکومت کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ تحریک لبیک نے اس کے عوض یہ سیکیورٹی دی ہے کہ آئندہ کبھی بھی تحریک لبیک کی جانب سے کوئی دھرنا نہیں کیا جائے گا، آئندہ کبھی بھی تحریک لبیک اس طرح سے اپنے کارکنان کے ساتھ یلغار نہیں کرے گی اسلام آباد کی طرف، اور آئندہ کبھی بھی تحریک لبیک ناموس رسالت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ مفتی منیب الرحمان نے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی، اور مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ تحریک لبیک فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے نہیں آ رہی تھی، سعد رضوی کی گرفتاری پہ آ رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے جو تحریک لبیک کا مطالبہ تھا جس سے انہوں نے موب کو یوز کیا وہ ان کی رہائی کے حوالے سے نہیں تھا، وہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے اور رسول کی حرمت کے حوالے سے تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس تھا جس پہ بہت سارے سینئر جو جرنلسٹ ہیں اور جو دانشور ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے موب کو یوٹیلائز کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ اب جو معاہدے میں لکھا گیا ہے وہ یہی لکھا گیا کہ تحریک لبیک سیاسی اپنے اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرے گی۔ لیکن کیا گارنٹی ہے کہ تحریک لبیک اب اگر انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر دیا کہ وہ نہیں آئیں گے، کل کو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ آ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بڑے سوالات ہیں۔ اوپر سے جو پولیس ڈی مورائل ہوئی ہے، پولیس جوان شہید ہوئے ہیں، بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ابھی تک زخمی ہیں،
اور جس طرح سے ان کو زخمی کیا گیا، مارا گیا، اوور آل نیریٹو یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ریاست نے تحریک لبیک سے ڈیل کر لیا اور پولیس والوں کے خون کے عوض یہ ڈیل کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے لیے لڑے، جنہوں نے ریاست کے آرڈرز پر جو ہے وہ آگے تحریک لبیک کے ڈھال بنے رہے، ان لوگوں کا جو احسان ہے اس کو فراموش کر دیا گیا اور حکومت نے ڈیل کر لی ہے۔ کیا ان لوگوں کا خون رائے گا گیا ہے؟ پولیس بہت زیادہ ڈی مورائل ہے۔ اس حوالے سے میں نے جس خط کی بات کی وہ خط آئی جی کو لکھا گیا، ایک اے ایس آئی کی جانب سے لکھا گیا جو اسپیشل برانچ سی آئی اے کا حافظ آباد کو دیکھ رہا تھا وہ، اور اس نے بتایا کہ جب حافظ آباد گجرانوالہ کے مقام پر فرنٹ لائن فورسز جو ہیں وہ گیدر ہوئی اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ انہوں نے روکنا ہے تحریک لبیک کے مجمع کو، تو بڑا زبردست مورال تھا اور کوشش یہ تھی کہ تحریک لبیک کو وہاں پہ روک لیا جائے، لیکن روکا کیوں نہیں گیا اس کی وجوہات انہوں نے اس خط میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بڑا مقابلہ کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو دھکیل دیں، اور 1 کلومیٹر پیچھے تک ہم نے ان کو دھکیل بھی دیا، ہم آنسو گیس کے شیل فائر کرتے رہے اور اس کے بعد پھر ہم آگے بھی بڑھتے رہے، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ آنسو گیس کے شیل ختم ہو گئے، ہمارے پاس پیچھے ہمارے کنٹینرز لگے تھے، اس سے پیچھے دوسری فورس تیار تھی اور ہم دوسری پچھلی جو فورس تھی اس سے ہم کہتے رہے کہ آنسو گیس کے شیل دیں ہمیں، اور ہم اتنا آگے آ گئے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ پیچھے سے نکل جائیں تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں، اور وہی ہوا کہ پچھلی والی فورس جو ہے وہاں پہ بھاگ گئی، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ رینجرز کا بھی مینشن کیا، اور ہمیں اکیلے جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ جو افسران تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے اور غلیلوں، لاٹھیوں، کینچیوں سے جو تحریک لبیک کے آپ کہہ سکتے ہیں سپاہی ہیں وہ ہم پر حملہ آور ہو گئے، یا کارکنان ہیں جو ہم پہ حملہ آور ہو گئے۔ سپاہی میں نے اس لیے کہا تحریک لبیک بھی اس ٹائم انہوں نے فورسز ترتیب دی ہوئی تھیں جو مارچ کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے ذمہ دار تھیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ حملہ آور ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جب ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے بہت سارے جوان زخمی ہو گئے اور کچھ کی شہادت بھی ہو گئی ہے تو ہم ڈی مورائل ہو گئے، ہم مورائل لوز کر گئے، اور ہمیں بہت عجیب محسوس ہوا جب ہمارے افسران پیچھے سے چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جہاں پہ ان کو کھڑا کیا گیا، اور ہم اکیلے فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور ڈیسیجن آیا، پنجاب نے جو ہے وہ تمام فورسز، پولیس فورس کو رینجرز کے انڈر کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ رینجرز نے تو پہلے ہی کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا اور ہم آگے لڑ رہے تھے، اور اس کے بعد ہمیں جب ان کے انڈر کر دیا گیا تو ہمارا جو رہا سہا مورال تھا وہ بھی ڈاؤن ہو گیا، اور ہم اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ تحقیق کی جائے کہ کون سے پولیس افسران جو ہیں وہاں سے بھاگے ان کا تعین کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ جتنے بھی افسران وہاں سے بھاگے ہیں ان کے حوالے سے جو ثبوت موجود ہیں ان کو گیدر کیا جائے اور ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ تیسری ان کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے پولیس حکمت عملی پلان جو ہے ترتیب دیا جانا ضروری ہے، اور پوچھا جائے کہ اس دفعہ پولیس کا حکمت عملی جو تھی یا جو پلان تھا اس پر کیوں نہیں عمل درآمد ہوا، یا کوئی پلان بھی ہمارے پاس تھا یا نہیں تھا، کیونکہ سپاہیوں کو تو یہ نہیں بتایا گیا۔ بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ جو ایک چیز مجھے جس چیز کا بہت دکھ ہے کہ یہ تمام معاہدہ ہو گیا، اچھا ہے خون ریزی سے ہم بچ گئے، لیکن اس معاہدے میں کیا ہم نے ان لوگوں کو فریق بنایا جو پولیس والوں کے ورثہ ہیں، جو لواحقین ہیں، کیونکہ پولیس نے کس کے آرڈرز پر ٹی ایل پی کو روکنے کی کوشش کی؟ اسٹیٹ کے آرڈرز پہ، اور اسٹیٹ نے معاہدہ کر لیا، تو اسٹیٹ کو معاہدے میں ایک فریق تو پولیس والوں کے گھر والوں کو بھی بنانا چاہیے تھا تاکہ وہ اجازت دیں کہ صلح ہو سکتی ہے یا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب ایک بڑے بزنس مین ہیں، کامران صاحب کے شو میں وہ یہ کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، جب موب اٹیک ہوتا ہے تو دونوں سائڈ سے مرتے ہیں، 8 ادھر سے مر گئے تو 10 ادھر سے مر گئے، تو اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی ہی کولڈ سٹیٹمنٹ ہے یہ، کیونکہ جو ہر انسانی جان ہے، خصوصاً میں پولیس والوں کی اس وجہ سے بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی اپنی کوئی پرسنل اینیمیٹی تو نہیں تھی تحریک لبیک سے، انہوں نے تو جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو فالو کیا ہے، اور اگر کانسٹیٹیوشن فالو کرتے ہوئے وہ جو ہے ان کی شہادت ہو گئی ہے تو کیا ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ اور اسٹیٹ اب جب تحریک لبیک کو کل عدم فہرست سے نکالے گی اور وہ سیاست میں آئے گی تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ تو دس از ون آف دا ویری
ایک بڑا کرٹیکل ٹاپک ہے جس پہ ڈسکس ہونا ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ ویلاگ کریں گے، آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے. فی الحال یہ اپڈیٹ تھی ہمارے پاس جو دیکھنی آپ کو ضروری تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.